اے جنت جاندیاں سدیاں راواں نے اے جنت جاندیاں سدیاں راواں نے اے ماوا خاص اپنی اپنی امی جان دے پیار دا تصور کر لو. یہ دنیا تے ہے نے تے تاں سبحان اللہ جے پردہ کر گئیاں نے تے پیار تے پھر بھی یاد ہے. اس واسطے جنہاں دیاں ٹر گئیاں نے وہ نیت کر لو تاکہ انہاں واسطے دعائے خیر ہو جاوے. اگر ہے نے تے دعائے صحت و عافیت ہو جائے. ماں دا پیار بھلایا نہیں جا سکدا نہ بھول سکدا ہے. اس واسطے وہ یاد رکھ کے کہہ لو اے رب دیاں خاص عطاواں نے اے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں نے اے جنت جاندیاں سدیاں راواں نے اے جنت جاندیاں سدیاں راواں نے اے رب دیاں خاص عطاواں نے اے جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نے اے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں نے جو دی ماں دی خدمت کر لے نال مراداں چولی بھر لے. جو دی ماں دی خدمت کر لے نال مراداں چولی بھر لے. کسے ہور نے لاڈ لڈاونا نہیں. اور ایک گل حقیقت ہے جو پیار ماں باپ کر سکتے نے وہ دوجا کوئی نہیں کر سکتا. جو محبتاں ماں نال ہوندیاں نے وہ دوجے کسی کو نصیب نہیں ہوندیاں. بندہ کچھ گلاں باپ نال شرم دے مارے کر نہیں سکتا یا ڈردیاں باپ نال کچھ گلاں شیئر نہیں کریدیاں. پر ماں ایسی ہستی ہے جہدے نال ساریاں گلاں کر لیدیاں نے, جہدے نال سارے دکھڑے کھول لیندے نے, جہدے نال ساریاں گلاں کر لیدیاں نے. کیونکہ ماں دا دل ایک ایسا دل ہے جڑا اولاد دے بڑے تو بڑے عیب بھی دفن کر جاندا ہے, بڑے تو بڑے عیب دے معاملات بھی اپنے اندر سمیٹ جاندا ہے. اس واسطے ماں ورگا پیار زمانے تے لب نہیں سکدا, ماں ورگا پیار نصیب نہیں ہوندا. ادا یہ مطلب نہیں پیار بھائی دا بھی بڑا لاجواب تے با کمال ہے. ہمشیر دا پیار بھی بڑا کمال ہے. یاد رکھی ابو دا پیار بھی بڑا کمال ہے. پر ماں دے پیار نو رب نے منفرد تے اعلیٰ بنایا ہے. اس واسطے قرآن مجید اندر ذکر کیتا والدین دا کٹھیاں ذکر کیتا, والدین دا ذکر کٹھیاں کیتا, لیکن نال ماں دا وکھرا ذکر کیتا تاکہ دنیا والیاں نو پتہ لگ جائے ماں پیاں دی شان بڑی ہے پر ماں نو رب نے وکھرا مقام دیتا ہے. شاعرہ دا جون دی ماں دی خدمت کر لے نال مراداں چولی بھر لے. کسے ہور نے لاڈ لڈاونا نہیں, ماں مڑ کے پھیرا پونا نہیں. اے رب دیاں خاص عطاواں. میرا دل ملا شریف دا مہینہ ہے, حضور دی محفل اندر بیٹھے ہو, عظمت والدین واسطے بیٹھے ہو. یاد رکھو میں اکثر کہنا ہونا نعت پڑھیاں حضور دی شان دا نعرہ ماریاں یا علماء دے نال مل کے پڑھیاں. کبھی موت کسے نو نہیں آئی جے آ جاوے تے ایڈی سونی ہوندی کوئی نہیں. اس واسطے اپنے لب کھول لو ذرا اے رب دیاں خاص عطاواں نے اے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں
را پتراں دا ماواں دے دل وچ ہوندا چاہ پتراں دا ماواں ویکھن را پتراں دا ساری عمر دکھاں وچ رہندی اے پر منہ کچھ وی نہ کہندی اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے اے رب دیاں خاص عطاواں نے اے جنت جاندیاں سیدھیاں راواں نے اے ماواں خاص عطاواں نے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات عادی الصبر ختم الرسول مولا کل آئینہ حق نما مظہر ذات کبریا قاسم رزق خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم سب مل کے اپنے نہایت ہی محتشم مکرم مخلص جناب حاجی محمد مظفر صاحب اطال اللہ عمرہ آپ کی والدہ محترمہ مرحومہ نور اللہ مرقدہ آپ کے سال ثواب کی محفل میں جمع ہیں۔ میری دعا ہے صدقہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا حاجی صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ رحمتوں سے مالا مال فرمائے، بلکہ جتنے اس وقت اس محفل پاک کا حصہ ہیں ان میں سے جن جن کے والدین دونوں یا کوئی ایک دنیا سے پردہ کر گیا ہے، اللہ رب العزت سب کی قبروں کو فردوس کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے۔ عوامی وقار انسان دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا کی لا تعداد نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ رب کریم کی ہر نعمت دوسرے سے بڑھ کے شاندار بھی ہوتی ہے اور لاجواب بھی ہوتی ہے۔ انسان ساری زندگی مختلف طرح کی نعمتیں حاصل کرتا رہتا ہے، ہر نعمت اپنی جگہ کمال ہے، مگر یاد رکھنا اللہ نے ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمیں ایسی عطا فرمائی ہے جو بچپنا ہو تو پھر بھی سبحان اللہ، یعنی بچپنے سے مراد یہ ہے کہ بندے کا بچپنا ہو، بیٹے بیٹی کا بچپنا ہو تو پھر بھی یہ نعمت کمال ہوتی ہے، جوانی ہو تو پھر بھی یہ نعمت کمال ہوتی ہے، بڑھاپا ہو تو پھر بھی اگر یہ نعمت حاصل ہو تو اس نعمت کا جواب نہیں ہوتا۔ اس عظیم نعمت کے ایک حصے کو تیری امی کہا جاتا ہے، دوسری حصے کو تیرے ابو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کو ایسی شان عطا فرمائی ہے، ایسا مقام عطا فرمایا ہے، یقین جانیے کسی کی عظمت کی بات کوئی کرتا ہے، کسی کی عظمت کی بات کوئی کرتا ہے، کسی کی سرمایہ دار کرے، کسی کی جاگیردار کرے، کسی کی وڈیرا کرے، کسی کی ٹیچر کرے، کسی کی انجینئر کرے، بہت بڑا دانشور کرے، بہت بڑے علامہ صاحب کریں، مفتی صاحب کریں، مگر ماں باپ اتنی بڑی شانوں کے مالک ہیں کہ جن کی شان یہ ہے ان کی عظمت کا بیان پروردگار بھی فرماتا ہے، قرآن مجید بھی فرماتا ہے۔ اور پھر بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اس چیز کا اظہار فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ ماں باپ کے حوالہ سے اللہ رب العزت کا پاک کلام رہنمائی کرتا ہے۔ جو کلمات میں نے پڑھے ہیں، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے انسان کو سبق دیا ہے۔ باری تعالیٰ جل شانہ کس چیز کا سبق عطا فرمایا ہے؟ فرمایا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
اسے ہم نے حکم یہ دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، اپنی امی کی بھی عزت کرتا رہے اور اپنے ابو کی بھی عزت کرتا رہے۔ ان کی ظاہری زندگی کے اندر اگر وہ موجود ہیں تو ان کی خدمت کر کے احسان کر سکتا ہے، بیمار ہیں تو علاج کروا کے ان کے لیے ساتھ احسان کر سکتا ہے، انہیں روٹی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کسی دیگر اشیاء زندگی کی ضرورت ہے، یہ دے کے ان پر احسان کر سکتا ہے۔ اور اگر رب کے حکم سے یہ دنیا چھوڑ کے وہ جا چکے ہوں تو میرے حبیب علیہ السلام کی شریعت کے صدقے میں نے تمہارا اور ان کا رابطہ منقطع نہیں کر دیا، صرف تھوڑا سا نظام بدل گیا ہے۔ پہلے وہ تمہاری ظاہری زندگی میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا کرتے تھے، اب بظاہر فرق ہو گیا ہے، تم اور جہان میں بیٹھے ہو، وہ اور جہان میں آرام فرما ہے، مگر رب کے فضل سے جب بھی کہیں بیٹھ کے تم ان کے لیے دعائے خیر کر رہے ہوگے، اللہ تمہاری دعا پر انہیں قبر میں سکون بھی عطا فرمائے گا، رحمتوں کی سوغات بھی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے فرمایا ہم نے انسان کے ساتھ یہ حکم رکھا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ جن کی عظمت خود رب اپنے ذمہ سے بیان فرما رہا ہے کہ میں رب حکم دیتا ہوں کہ اپنی امی کی بھی عزت کرو، اپنے ابو کی بھی عزت کرو۔ یہ بیان کر کے آگے جو ماں کا انفرادی مقام تھا اس کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ شان دونوں کی بڑی ہے، مقام دونوں کا بڑا ہے، عزتیں دونوں کی بڑی ہیں، مگر کچھ معاملات کے اندر، کچھ مراحل کے اندر ماں بہت بڑے امتحان سے گزرتی ہے، ماں بہت بڑی مشقتوں سے گزرتی ہے، ماں بہت بڑے اپنے معاملات اولاد کے ساتھ اس انداز میں گزار رہی ہوتی ہے کہ شاید دنیا کا وہ دوسرا کوئی فرد ایسا نہ کر سکتا۔ یہ دل اللہ نے ماں کو عطا فرمایا ہے، اولاد کو پیٹ میں سنبھال کے بھی رکھتی ہے، اس کو جنم بھی دیتی ہے، اس کو پروان بھی چڑھاتی ہے، ساری زندگی کبھی ایک بار بھی ماں شکایت نہیں کرتی کہ تو میرے پیٹ میں تھا تو معاذ اللہ مصیبت تھی، تو میرے پیٹ میں تھا تو بوجھ بڑا تھا، ایک بار بھی ماں ایسا نہیں کہتی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں تم جتنی دیر رہے تو ماں مشقتوں میں رہی، ماں آزمائشوں میں رہی، ماں امتحانات میں رہی، تمہیں گیلے بستر سے اٹھا کے خشک پہ لٹا کے خود گیلے پہ لیٹ کے ساری رات گزارتی رہی۔ سردی کی ٹھنڈی اور ٹھٹھرتی راتوں میں ماں نے اپنی سہولت نہیں دیکھی، اگر خود کے لیے گرم لباس نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، ماں نے تیرے گرم لباس کا انتظام کیا ہے، ماں تیری سہولت دیکھتی رہی۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کریم جل مجدہ کریم فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں نے تجھے سنبھالا پیٹ میں تو بھی ماں مشقتوں میں گزر رہی تھی، پھر ماں نے تجھے جنم دیا تو بھی امتحان سے گزر رہی تھی، پھر ماں تجھے پروان چڑھاتی رہی، تیری پرورش کرتی رہی، تیرے معاملات دیکھتی رہی۔ اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے اپنی ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہو، اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہو۔ اب دوسرے مقام پہ قربان جائیے کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ کریم نے یہ ہمیں درس عطا فرمایا اور یہ سبق عطا فرمایا، اور دوسرے مقام پہ حضور نے بیان فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، 3 دعائیں ایسی ہیں جو مانگنے والا جب مانگتا ہے وہ دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ ان دعاؤں کو اللہ اپنے دربار میں قبولیت کی سند عطا فرماتا ہے۔ ان کو بیان کرتے سرکار نے ایک دعا کا ذکر یہ فرمایا دعوت الوالد لولدہ، فرمایا وہ دعا جو باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے
ہے وہ دعا جو ابو اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے، ایسی دعا ہے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ محدثین کرام اس مقام پہ آ کے توجہ طلب ہوئے کہ اللہ نے باپ کی دعا کا ذکر کیا ہے، ماں کی دعا کا ذکر نہیں کیا۔ باپ کی دعا کے قبول ہونے کا ذکر فرمایا ہے، ماں کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ پھر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمانے لگے جو رب والد کی دعا منظور فرماتا ہے ماں کی بطریق اولا ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا دعوت الوالد لولدہ، باپ جو دعا اپنی اولاد کے لیے کرے وہ دعا بھی مقبول ہوتی ہے، یوں ہی ماں جب اپنی اولاد کے لیے خیر مانگ رہی ہوتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ والدین کو ستایا نہ جائے، والدین کو تکلیف نہ دی جائے، والدین کو دکھ نہ دیا جائے۔ کبھی بھی تیری وجہ سے تیرے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، تیری وجہ سے تیرے ماں باپ کی آنکھوں میں اشک نہیں ہونے چاہیے، تیری وجہ سے تیرے ماں باپ ہمیشہ خوشی کے اندر رہنے چاہیے۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے دنیا کی زندگی میں جس پر اس کی ماں بھی راضی ہے اور اس پر اس کے باپ بھی راضی ہیں۔ اور قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کا اظہار فرمایا، اور جب اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے پوچھا گیا حضور میں کس سے حسن سلوک کروں، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، میں کس کا خیال رکھوں؟ فرمایا اپنی ماں کا خیال رکھو۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا اپنی ماں کا خیال رکھو۔ تیسری بار پھر پوچھا، فرمایا اپنی ماں کا خیال رکھو۔ چوتھی بار غلام نے پھر پوچھا حضور میں کس کی عزت کروں، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ اس لیے اللہ کریم نے اس انداز میں اس مقام کو بیان فرما دیا کہ ذکر تم کرتے رہو، چرچا تم کرتے رہو۔ بلکہ صحیح بخاری شریف میں تو یہاں تک آ گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان وصال کر جاتی ہیں، گھر میں نہیں تھے، پتہ چلا میری امی جان دنیا سے پردہ کر گئی ہیں۔ فوراً سرکار کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت وهو غائب، حضور سعد کی امی دنیا سے وصال کر گئی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ سعد پاس نہیں تھے، امی وصال کر گئیں، میری امی دنیا سے چلی گئیں، میں ماں کے پاس نہیں تھا، لیکن میرا یقین ہے اگر میں اپنی امی کے پاس وقت آخر ہوتا میری ماں مجھے ضرور صدقہ کرنے کا حکم دیتی، میری ماں مجھے ضرور خیرات کا حکم دیتی۔ اب دیکھیے تو صحیح آج محفل ایصال ثواب میں بیٹھے ہیں، آج لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ جہان اور ہے یہ جہان اور ہے، تم یہاں بیٹھے دعائیں کر رہے ہو، تم یہاں بیٹھے صدقات اور خیرات کر رہے ہو، تم یہاں بیٹھے اس کے نام کا کھانا پکا کر کھلا رہے ہو، بھلا یہ جہان اور ہے وہ جہان اور ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا دین کو عقل کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا، دین کو اپنے عقل سے آزمایا نہیں جاتا۔ دین ایسی چیز ہے مصطفیٰ کریم کے دربار میں سر جھکائیں تو دین سمجھ بھی آتا ہے، سمجھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ دیکھیے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، یہ نہیں کہا حضور میری امی کی آخری سانس ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں اپنی امی کے نام کا کوئی صدقہ کروں تو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ حضور امی وصال کر گئی ہیں، عالم برزخ میں عالم دنیا کو چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ میرا یقین ہے اگر میں اپنی امی کے آخری وقت میں پاس ہوتا تو میری ماں مجھے صدقے کا حکم دیتی۔ اب آپ فرمائیے توجہ، اب آپ میری رہنمائی فرمائیے میرے آقا، اپنی امی کے چلے جانے کے بعد میں اگر امی کے نام کا صدقہ کرتا ہوں تو میری ماں کو فائدہ ہوگا؟ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے سامنے بیٹھ کے پوچھیا میری امی جان دنیا تو چلے گئے نے، جے میں کول ہوندا تے مینوں ضرور صدقے دا حکم دے دیا، ہن چونکہ چلیاں گئیاں نے میں انہاں دے جان تو بعد انہاں دے نام دا صدقہ کراں تے فائدہ ہوے گا کہ نہیں، انہاں تک پہنچے گا کہ نہیں، انہاں نوں ثواب ملے گا کہ نہیں؟ جے کوئی فائدہ نہ ہوندا، جے کوئی فائدہ نہ ہوندا ثواب پہنچدا نہ۔ سرکار منع فرما دے میرے غلام، تیری امی جو نیکیاں کر کے چلی گئی
گئی ہے بس وہی نے اور کسی دا ثواب نہیں جا سکتا اور کسی دا فائدہ نہیں ہو سکتا نہیں بلکہ جب غلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا فَحَلْ يَنْفَعُهَا اِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا سونیا اگر میں ماں دے نام صدقہ کراں میری امی نو فائدہ ہوئے گا کہ نہیں تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھ صدقہ کر دے تیرے بعد وچ صدقہ کرن دا تیری ماں نو قبر وچ فائدہ ہوئے گا فَحَلْ يَنْفَعُهَا حضور کیا میری امی کو فائدہ دے گا اور میں کہوں قربان جاؤں حضرت سعد پہ سوال کر کے حشر تک کے لیے ساری مشکلوں کا حل دے گئے ورنہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں زندگی کی بات اور تھی فاضل وصال کی بات اور ہے صحیح بخاری ہے کہا فائدہ ہوگا کہا ہاں فائدہ ہوگا اور بیٹا بھی کمال تھا حضرت سعد جیسا حضرت سعد نے کہا حضور یہ سنیا تسی آندے ہو فائدہ ہوندہ ہے تو یقین ہے سند آ گئی ہے ان فائدہ نہ ہون میں تے شک کوئی نہیں ہاں انہی گل ضرور ہے میں آپ کی گواہی میں کہتا ہوں یہ جو میرا باغ ہے کھجوروں کا بھرا ہوا میرا سارا باغ میری ماں کے نام پہ صدقہ ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں 2-4 دیگیں 5-6 پکائیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہے کھانے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے حضور کے غلام ہیں رب کھانے کا سلیقہ بھی عطا فرماتا ہے طریقہ بھی عطا فرماتا ہے موقع بھی عطا فرماتا ہے اب دیکھیے اگر فائدہ کوئی نہ ہوتا سرکار فرماتے نا سعد جو کچھ تیری امی جان نیکیاں کر گیا ہون وہی ہے ہون کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن یاد رکھنا میں اس پر بھی دلیل رکھتا ہوں اور بات شریف فرما ہے دعا کا فائدہ بھی ایمان والے کو بلند آواز سے کہے ہاں شرط ہے اس لیے جو کہے کوئی فائدہ نہیں دیکھو اچھی بات ہے صحیح کہتے ہو بالکل کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ساری عمر اگر سرکار سے لو لگائی نہیں ادب کیا نہیں عشق ملا نہیں چاہت رکھی نہیں غلامی کی نہیں نہ صحابہ کو مانا نہ اہل بیت کو مانا نہ ازواج کو مانا نہ اولاد کو مانا نہ میلاد مانا نہ معراج مانا نہ عظمت مانی نہ شان مانی نہ علم مانا نہ اختیار مانا نہ شفاعت مانی نہ فضائل و کمالات مانے اتنا کچھ کر کے اگر پھر کہتا ہے دعا کا کوئی فائدہ نہیں انہوں کو صحیح آنا ہے اللہ کریم نے دعا دا فائدہ بھی ایمان والے آواتے رکھے ہے تو برکت بھی ایمان والے آواتے رکھے اب غلام نے جب پوچھا سرکار نے فرمایا ہاں صدقہ کرو اب سرکار کی مبارک زبان سے پڑھ کے کسی کی گارنٹی ہے فرمایا ہاں ہاں کرو صدقہ اور بیٹے نے قربان کر دیا میں نے کہا 2-4 دیگوں پر پریشان ہونے والے دیگاں بڑیاں کے باغ بڑے کچھ ہی بولو دیگیں بہت چھوٹی ہیں حضور کے صحابی نے حضور کے سامنے اگر شرک ہوتا حضور منع کرتے بدعت ہوتا حضور روک دیتے گناہ ہوتا حضور منع کرتے فائدہ نہ ہوتا مال کا ضیاع ہوتا حضور منع کر دیتے حضور نے کہا صدقہ کرو غلام نے کہا سونے جب تسی آندے ہو فائدہ ہوئے گا تو پھر تھوڑا کیوں کرا دل کھول کے پورا باغ ہی ماں دینا صدقہ کرتے ہیں تو انہوں ایک شعر سنا ہوں بلند آواز سے بولے میاں محمد بشیر رحمت اللہ علیہ سے بات آپ فرمانے نے ماور کی تجھی ذات نہیں لبدی ماور کی تجھی ذات نہیں لبدی اوہ میں ساری دنیا پھولی ماورگی تجھی ذات نہیں لبدی اے میں ساری دنیا پھولی سارے دکھ مکا دین دیئے اپنی ماما دا پیار یاد کر کے جملہ
ذرا سنی اپنی اپنی ماواں دیاں شفقتاں یاد کر کے اپنی اپنی ماواں دے لاڈ یاد کر کے بندہ زمانے دا ستایا ہویا ہوئے بندہ زمانے دا دکھی ہوئے جدوں گھر دا دروازہ لگدا ہے سامنے ماں دا دیدار نصیب ہو جاندا ہے ماں دی زیارت نصیب ہو جاندی ہے ماں دیاں دعاواں مل جاندیاں نے ماں دا پیار مل جاندا ہے رب الشدید دی قسم دکھ مکدے جاندے نے بیماریاں ہٹدیاں جاندیاں نے پریشانیاں ہٹدیاں جاندیاں نے بلکہ جویں جویں ماں دی دعا اللہ دے دربار اندر پہنچ جاندی ہے اے کون ایسی دعا کرے گا جیڑی ماں سویرے سویرے مصلی تے بیٹھ کے دعا کر کے آندی سی باری تعالیٰ میرے پتر دا گھر آباد کری یا اللہ میرے پتر دا گھر آباد کری یا اللہ میرے پتر دی خیر کری اے دیاں خیراں کوئی نہیں منگدا اینا خلوص کسے دی دعا اندر نہیں اینا پیار کسے دی دعا اندر نہیں اس واسطے آپ فرماندے نے سارے دکھ مکا دے ایک ماں دی پیاری بولی تے ماں میری ٹریے سی جہانوں جنہ جنہ دی ماں ٹر گیا دعا کر لو ماں میری ٹریے سی جہانوں تے نت منگا میں دعا ماں میری روے وچ رحمتاں تے لبن وچ جنت تھا تیرے ورگا مینوں پیار نہیں لبنا تے میں کتھے کتھے جاواں تیری مامتا ورگی کہ میں کتھوں مامتا لیا ماں کے نام صدقہ کرو اللہ قبول فرمائے گا یاد رکھنا ہم محفلِ سال ثواب اسی لیے منا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں جانے والا دنیا سے جا چکا ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ بظاہر منقطع ہو چکا ہوتا ہے لیکن ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا دنیا کی زندگی میں تم ایک دوسرے کو تحفے دے رہے ہوتے ہو دنیا کی زندگی میں بھائی بھائی کو بہن بہن کو رشتہ دار کو تحفے دے رہے ہوتے ہو مگر یاد رکھنا جب نظام بدل جائے ایک برزخ میں ہو ایک دنیا میں ہو تو پھر بھی اللہ نے نظام رکھا ہے اگر تحفہ دینا چاہتے ہو اگر تمہارا دل کرے آج جمعہ ہے میں اپنی امی کو تحفہ دینا چاہتا ہوں آج جمعہ ہے اپنے ابو کو تحفہ دینا چاہتا ہوں جی آج فلاں دن ہے آج شب معراج ہے میلاد ہے آج میں اپنی امی کو ابو کو تحفہ دینا چاہتا ہوں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گھر میں دکان میں مکان میں کھیت میں کھلیان میں مسجد میں جہاں بھی بیٹھ کے ان کے لیے دعائے مغفرت تم کر لینا اللہ قبر میں تیری امی اور تیرے ابو کو تحفہ عطا فرما دے گا اور اس لیے میں گزارش کروں گا آج یہ رشتے پاس ہیں تو ان کی قدر کرو یہ نہیں کہ میں مصروف پڑا میں نے ایسے والدین بھی دیکھے ہیں کہ جو اولاد سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرے کو ساڑھے نہیں ٹائم ہی کوئی نہیں میں ایک دن ایک جگہ واز کے لیے گیا ہوا تھا تو جس گھر میں بیٹھا ہوا تھا تقریر سے پہلے وہ بزرگ فون کر کے اپنے بیٹے سے شکوہ کر رہے تھے کہ پتر تینوں 12واں ہفتہ ہو گیا ہے توجہ کرنا جملے کہ آج کدھر کو جا رہے ہیں پتر تینوں 12واں ہفتہ ہو گیا ہے تو تم میرے ملن دا ٹائم ہی نہیں کٹ سکے باپ شکوہ کر رہا تھا اپنے بیٹے سے کہ ہفتہ تینوں 12واں ہو گیا ہے تے ملن آنا تے در کنار تو تے فون بھی نہیں کیتا فون بھی تینوں میں کیتا ہے
یاد رکھ آج اگر تیرے اوقات میں ان کا حصہ نہ ہوا کل تیری اولاد تجھے ٹائم نہیں دے گی. آج ان کے لیے ٹائم تو نکالے گا, کل تیری اولاد تمہیں ٹائم بھی دے گی, تیرا حال چال بھی پوچھے گی, خدمت بھی کرے گی. وہ کسی نے بڑا پیارا کتاب کہا ہے, جوندیاں ماپیاں دی خدمت کی دینا پچھو رون گرلاؤں دا کی فائدہ. کوڑ بہ کے دکھڑا پھولیا نہیں پچھو ڈھونگ رچون دا کی فائدہ. جوندیاں بھوک پوچھی نہ پیاس پوچھی پچھو دیگاں چڑھاؤں دا کی فائدہ. تابش جی دیتے ماپے نہیں راضی وہ دے مکے والے جانوں دا کی فائدہ. اور حدیث پاک ہے باقاعدہ رضا اللہ فی رضا الوالدی ہے. بیٹیا جے تیرے والدین تیرے تے راضی نے سمجھ تیرا رب بھی تیرے تے راضی. اس واسطے او پتر او دھی کنی خوش نصیب ہے ماپے پاوے دنیا تو ٹورتے گئے نے پر جیوندے انہیں خدمت جو کسر نہیں چھڑ. اور مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے حضور کندر علماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی حافظہ اللہ تعالیٰ میرے مامو جان زندہ شرف ہو. ہمارے اماں جی نانی اماں آپ کی والدہ بیمار تھیں, لاہور ایڈمٹ تھیں. تو جس طرح ماں کی عادت ہوتی ہے ماں اپنے بیٹے کا فائدہ سوچتی ہے. تے اماں جی نے کہیں رکھنا اینے پیسے لانا میرے علاج دے تے تیرا کنا خرچہ ہو جاتا ہے تے میرا دل کرتا تو انہوں گھر ہی رہن دے. تو ڈاکٹر صاحب زندہ شرف ہو آگے سے جملہ کہا کرتے تھے اماں جی تہاڈی دعا نال تے اللہ نے بڑے دینے. بلکہ یہ بھی جملے میں نے اپنی کانوں سے سنے پنجاب کارڈیالوجی لاہور میں اماں جی تہاڈے تے دا لگنے تے رب نے 70 دینا. اس واسطے اپنے مال سے اگر تجھے توفیق ہے کہ تیرے والدین پہ کچھ صرف ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کر کہ یا اللہ تیرا مجھ پر کتنا انعام ہے, تو نے مجھے ماں باپ کی خدمت کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے اور کرنے کے لیے دل بھی عطا فرمایا ہے. اپنی بات سمیٹتے ہوئے میں اتنا ضرور کہوں گا زندگی کا بھروسہ نہیں, اعتماد نہیں, کس موڑ پہ ساتھ چھوڑ جائے اور کب شام ہونے سے پہلے زندگی کی شام ہو جائے. ہم لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جدوں داڑھی چٹی ہو جائے گی تو پھر نماز بھی پڑھاں گا, پھر قرآن بھی پڑھاں گا, پھر اے بھی کراں گا او بھی کراں گا. میں نے کہا صاحب موت, بڑھاپا, جوانی, مالداری, ناداری, غربت, مفلسی کسی میں فرق نہیں کرتی. موت رب کا نظام دیکھتی ہے, جس کا وقت آتا ہے اسے گلے لگا لیتی ہے. اس لیے میلاد کے مہینے میں میں یہ دعوت ضرور پیش کروں گا جن میرے بھائیوں کے چہرے سنت رسول اکرم سے خالی ہیں, جن بزرگوں کے خالی ہیں, وہ کوشش کریں, ہمت کریں, اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ پوری مٹھی بھر سجائیں. اس لیے کہ جب دنیا سے چلے گئے کڑی تیری لا لین گے, انگوٹھی تیری لے لین گے, موبائل تیرا لے لین گے, کپڑے تیرے تن بدن تو لا لین گے, جیباں تیریاں صاف کر دین گے. ہر شے جندے تے تینوں مان سی, جڑے برانڈ دے کپڑے تے جرسیاں تے ویسٹ کوٹاں بڑے مان نال پہننا ہے تے بڑیاں مہنگیاں مہنگیاں کڑیاں پانا ہے, ہر شے دنیا دی تیری دنیا تے رہ جائے گی. جدوں قبر جو لپیٹ کے قبر دے حوالے کرن گے کفن وچ سرکار دے پیار دی نشانی نال لے کے جانا ہے. اس واسطے یہ اپنے ذہن میں بات رکھیے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خدمت بھی ثواب ہے, اور اگر دنیا سے چلے جائیں حدیث پاک ہے من زار قبر ابویہ او احدہما, جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں وہ ان میں سے دونوں کی یا ایک کی قبر کی زیارت کرے ہر جمعہ کو, اور احسان سمجھ کے نہیں, اپنی سعادت سمجھ کے. یہ نہیں کہ میں بڑا احسان کرنا کہ میں ہر جمعے کو امی ابو دی قبر تے جانا, نہیں, یہ تیری سعادت ہے, یہ رب کی دی ہوئی توفیق ہے. من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ, ہر جمعے والے دن جو ماں باپ دونوں یا کوئی ایک چلے گیا قبر کی زیارت کرتا ہے غفر لہ, اللہ جانے والے کے تو کیا, جس کے لیے دعا کرا اس کے تو کیا, جانے والے کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے. وَكُتِبَ بَارًا, اللہ دعا کرنے والے کو اچھے بیٹوں میں شمار کرتا ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کی اولادوں کا قبلہ درست رہے,
किते तुहाडी औलाद इंज ना हो जाए तुहाडे जान बदवा के साडे घर कोई ना दुआ करना आए असीं दुआ नूं नहीं मनदे। अल्लाह हर एक को सुन्नी बेटे बेटियां अता फरमाए जो जाने के बाद दुआ भी करते रहें, इस्तिग़फ़ार भी करते रहें, इसाले सवाब भी करते रहें और रोजाना दुआ में याद रखें। इसलिए अपने माँ बाप का एहतराम कीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। न जाने कौन से लम्हे जुदाई के लम्हे आ जाएंगे, फिर ढूंढेंगे कि किसी कोने में माँ बाप की आवाज मिले, किसी कोने में ज़ियारत मिले, तो ज़ियारत नहीं होगी। इस बात याद रखी सुनिया रब दे हबीब दे फजल अंदर रब तेरे मापियां नू सलामत रखे। रब करमो फजल फरमाए अज़मता की सुनावा दिया। मैं अगे कलियां पढ़िया पर हुण मैं आखांगा नाल मिल के पढ़ लवो अज़मता की सुनावा। अज़मता की सुनावा मां दिया तार दे दिया ने दुआवा मां दिया तार दे दिया ने। और यकीन रखियो ये इंतजार तो आडा किसे नहीं करना फिर जद तक मावा है न इंतजार है। एक मेरा दोस्त है गीजर का काम करता है आंदा सीजन अंदर मैं राती 2 बजे तक भी काम करता रहा ते 2 बजे भी घर गया ना तो बीवी बच्चे सुते होंगे ने मां जाग रही होंदी आंदे मेरी अम्मी मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती उड़ीकदी होंदी है मेरी मां मैंने। इस वास्ते अज़मता की सुनावा मां दिया तार दे दिया ने दुआवा मां दिया। और पुत्र लाडला जदों घर नहीं आवदा रैन बुए ते निगावा मां दिया रैन बुए ते निगावा मां दिया रैन बुए ते रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा याद जद आया वफावा मां दिया याद जद आया वफावा मां दिया याद जद आया। मेरा अल्लाह हाजी साहब की वालदा मोहतरमा मरहूमा को करवट करवट रहमतों से माला माल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब में से जिस जिसके वालिदैन बाक़ायदे हयात हैं अल्लाह सेहत व आफियत के साथ उम्र दराज फरमाए और जिनके गुजर गए अल्लाह गुजर जाने वालों को शिफात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजाने अता फरमाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश उनके शामिल हाल रहे। इस दुआ पे ख्ताम करूंगा मरकत पे तेरे नूर की बारिश हो रात दिन तुसी सारे आमीन आखना है। मैं दुआ करूंगा हाजी साहब की वालदा मोहतरमा वास्ते मरकत पे तेरे नूर की बारिश हो रात दिन सरकारे दो जहां की सफारिश हो रात दिन मरकत पे तेरे रहमत हक का नुज़ूल हो हामी तेरा खुदा और खुदा का रसूल हो। व आखिर दावाना अनिल